الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله جتنوں اللہ کریم نے ایمان دی صحت بھی عطا فرمائی ہے تو جسم دی صحت بھی عطا فرمائی ہے وہ سارے بلند آواز نال الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین جسے مل گیا کملی والے کا دام اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دام اسے دو جہاں کا یہ تسی جسے نال نہیں پڑھ سکتے تھے جس کو خزانہ ملے ہے بے شک تسی اپنائیت اظہار کر لو ایمان ملے ہے اللہ کریم نے اسلام عطا فرمایا ہے ایمان دی دولت بخشی ہے اپنی محبت عطا فرمائی اپنے رسول دی محبت عطا فرمائی نبی کریم نے صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائی حضور دے اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائی اور وافر عطا فرمائی اس واسطے تسی کہہ سکتے ہو مجھے مل گیا کملی والے کا دام مجھے دو جہاں کا آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی روک پڑھنا چاہیے مجھے مل گیا کملی والے کا دام مجھے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دام اسے دو جہاں کا بلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا
گرامی، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے انہوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم مصطفیٰ کے گھرانے والوں، اللہ نے ارادہ فرما رکھا ہے کہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور تمہیں ہمیشہ پاکیزگی کے گلستان میں آباد رکھے۔ نمازیں اسی کی، نہیں وٹ نال نہیں گرمی نال نہیں، ذوق دی گرمی نال پڑھو۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے مصطفیٰ کا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے مصطفیٰ کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا
کا دروازہ ہے، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا رنگوں کے واسیوں، کان کھول کے سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا، جسے ذی وقار علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا عظیم الشان جلسہ شہزادہ گلبن قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور دیدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، سید الشہداء جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے اخلاق و کردار دی روشنی نئی نسل دی طرف منتقل کرنے واسطے انعقاد پذیر ہے۔ فقط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اسم مبارک حسین، حسن تو مشتق کے حسن تو بنے ہیں، جس زبان تے حسین دا نا آوے وہ زبان حسین ہو جاندی، بشرطے کے صحیح عقیدے نال، صحیح نیت نال حسین پاک دا نا لیا جائے۔ جس زبان تے امام عالی مقام دا نا آ جائے وہ زبان حسین، جس فکر دے اندر امام عالی مقام دا تصور آ جائے وہ فکر حسین، جیڑی قلم امام حسین پاک دا نام لکھے وہ قلم حسین، جس ورقے تھے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لکھا جائے وہ ورقہ حسین ہو جاندے۔ دوستان محترم، تے جس سینے دے اندر امام عالی مقام دی محبت وسطی ہوئے وہ سینہ بڑا حسین ہے، نام ہی آپ دا حسین ہے، چونکہ حسن تو مشتاق کے، حسین حسن تو مشتاق کے، اس واسطے حسین بڑا حسین ہے، لیکن امام عالی مقام دا کردار اس تو بہت زیادہ حسین ہے۔ آج دے اس سوسائٹی دے اندر، آج دے اس سماج دے اندر، اس معاشرے دے اندر ضرورت اس بات یہ کہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا روشن کردار منتقل کیتا جائے، آن علی نسلانوں جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کردار بھی روشنی وراثتاً تقسیم کیتی جائے، عطا کیتی جائے، دیتی جائے۔ حضرات محترم، کسی بھی عظیم شخصیت دی کردار سازی دے اندر 5 چیزاں بنیادی کردار ادا کر دیا۔
سب تو پہلے تے اے ویکھیا جائے گا کہ اس بندے دیاں رگاں دے اندر خون کتنا پاکیزہ گردش کر رہے ہیں. نسلان دے جڑے جراثیم ہوندے او ضرور اپنا اثر بھی کھاندے ہیں. جینز جس نو کیا جاندا ہے سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق جینز بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. خون دی پاکیزگی بہت اہم کردار ادا کر دیئے. دوستان محترم اگر اس بنیاد سے ویکھیا جائے کہ جناب سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت او شخصیت ہے کہ جنہ دیاں رگاں دے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا خون گردش کر رہے ہیں. شیر خدا دا خون گردش کر رہے ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دا خون گردش کر رہے ہیں. میں گل کر دیتی میں اگے گزر جاواں گا. گل ہو سکتا ہے بات بھی یاد نہ رہے. اور میں عرض کرنا چاہنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا خون اور آپ دا جسم پاک کتنا پاکیز ہے تاکہ تو انہوں پتا چلے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی پاکیزگی کس قدر ہے. اور وہ اگے منتقل ہوئی تو جس شخصیت طرف منتقل ہوئی وہ شخصیت کتنی پاک ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف دی حدیث پاک کے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا میرے آقا فرما دینے میرے واسطے ساری زمین پاک کر دیتی گئی ہے. ساری زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی گئی ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلے جتنی انبیاء کرام تشریف لے آئے جتنی انہوں دی امت آئیاں عبادت کرن دے واسطے جگہ مختص ہے. عبادت گاہ دے اندر عبادت ہو سکتی ہے. ہر جگہ تے سجدہ نہیں ہو سکتا. ہر جگہ تے عبادت نہیں ہو سکتی. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے. میرے آقا نے دھرتی تے قدم رکھیا. قدم رکھ دیا نال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آن دیا نال سب تو پہلے کی کیتا سجدہ کیتا ہے. سب تو پہلے سارے بولو سب تو پہلے بھئی سجدہ کرن واسطے جگہ دا پاک ہونا ضرور تے. عبادت خانے بھی چاپ دی ولادت نہیں ہوئی. حضرت آمینہ دے گھر دے اندر ولادت ہوئی. سجدہ کرن دے واسطے جگہ دا پاک ہونا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنجا نال سجدہ کر کے اے پیغام دے دیتا کہ اسیں ایدہ اعلان کے اپنے وقت تک کرانگے لیکن بھی شعور لوگوں اے پیغام یاد رکھو اسان دھرتی تے پہلے قدم رکھ کے دھرتی پاک کیتی ہے پھر سجدہ کیتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد نال صرف مکہ پاک نہیں ہویا صرف حجاز مقدس پاک نہیں ہویا صرف عربی پاک نہیں ہویا بلکہ حضرات محترمین سمجھ لو نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام القرآن دے اندر پیر رکھیا. ادھر بھی پاکیزگی پھیل گئی ادھر بھی پاکیزگی پھیل گئی ادھر بھی پاکیزگی پھیل گئی ادھر بھی پاکیزگی پھیل گئی. حضرات محترم زمین دیاں حداں تے ختم ہو گئیاں. کملی والے دے قدماں دی پاکیزگی ختم نہیں ہوئی. کملی والے دے قدماں دی برکت نہیں ختم ہوئی. میرے دوستو جس ہستی دے قدماں دے نال اتنی پاکیزگی ہے کہ قدم رکھن تے ساری زمین پاک ہو جائے. اگر انہاں دے قدماں دے اندر اتنی پاکیزگی ہے انہاں دے خون دے اندر کتنی پاکیزگی ہوئے گی. والدین کسی بھی شخصیت دے بنان وچ کردار سازی دے اندر بنیادی کردار ادا کر دے.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اے شرف نصیب ہے کہ امام حسین دی ماں سبحان اللہ امام حسین دے والد گرامی سبحان اللہ امام حسین دے نانا جان شان والے میرے دوستوں میرے بھائیوں نماز پڑھیا کرو نماز پڑھو گے تواڈی نماز دا اثر صرف توانوں نہیں ہوئے گا صرف نماز دی برکت توانوں نہیں ملے گی بلکہ میرے دوستوں میرے بھائیوں اس نماز دا فیضان تواڈیاں نسلاں نوں ملے گا تواڈے بیٹیاں نوں بھی نماز دا اثر ملے گا تواڈیاں بیٹیاں نوں بھی تواڈی نماز دا فیض ملے گا اس واسطے کہ جس وقت اسی نماز پڑھنے ہاں نماز دے اندر جس وقت قدم رکھنے ہاں اللہ کریم اپنی رحمتاں نال ساڈا استقبال فرماندے وہ استقبال دی گل بعد وچ کرنا پہلے ایک گل سن لو جس وقت نماز مکان لگنے ہاں سلام پھیرن تو پہلے درود شریف بھی پڑھ لیا سلام پھیرن تو پہلے بندہ کہندا ہے ہن دعا منگی جاواں دعا منگن دی واری آئی بندہ دعا پہ منگدا کہندا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یا اللہ مہربانی فرما دے مینوں بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے میری اولاد نوں بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے نماز پڑھیا کرو اور حضوری نال نماز پڑھیا کرو اے ٹھونگے مار کے نماز پڑھن دا بھی کوئی ثواب نہیں آج ساڈا بہت بڑا علمی ہے کہ میں بھائی نال گل کرنی ہوئے تے پورے شعور دی حاضری نال دوست نال گل کرنی ہوئے تے بالکل دماغ حاضر اپنے کسی عزیز نال گل کرنی ہوئے تے پورا سوچ سمجھ کے گل کرنے ہاں اگر کوئی کاروباری ڈیل کرنی ہوئے تے بہت سوچ سمجھ کے گفتگو کر دے ہو لیکن عجیب طرفہ تماشا جس خالق کائنات نے تینوں پیدا فرمایا جنہوں اس دے نال اپنے تعلق دے اظہار دی نوبت آئی جس وقت او دے نال گل کرن دی واری آئی زبان چل رہی نہ دل نو پتہ ہے نہ دماغ نو پتہ یہ بہت بڑا عالمی ہے آج دے جلسے دی یہ سوغات ہے آج دے جلسے دا یہ پیغام ہے کہ جتھے دنیا دے اتنے لمبے چوڑے دفتران دے دفتر ریکارڈ یاد رکھ دے ہو خدا واسطے مہربانی کر کے نماز دا ترجمہ یاد کر ایک فقیر نے ایک مولوی صاحب دے پیچھے نماز دی نیت کی تھی جس وقت فارغ ہوئے تو فقیر کہنے لگا مولانا آج آپ نے بہت لمبی نماز پڑھائی مولانا آج آپ نے بہت لمبی نماز پڑھائی نہیں حضرت میں نے تو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی فقیر کہنے لگا نہیں مولانا آج آپ نے بہت لمبی نماز پڑھائی حضرت دیکھیں نا میں نے تو فلاں صورت پڑھی بڑی شارٹ میں میں نے نماز کو ختم میں نے تو بڑی شارٹ میں نماز کو ختم کیا آپ کہتے ہیں بڑی لمبی نماز پڑھائی مولانا جب آپ نے اللہ اکبر کہا نا تکبیر تحریمہ کہی تو یہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد پھر آپ غلہ منڈی چلے گئے تھے وہاں سے پھر آپ فروٹ منڈی چلے گئے تھے وہاں سے پھر آپ حافظ آباد چلے گئے تھے وہاں سے پھر آپ نے لاہور کا چکر بھی لگا لیا پھر 2-3 اور شہروں میں بھی پھر آئے میاں 4 رکعت کی نماز میں اتنے شہروں کے تم نے چکر لگا لیے میں نے سوچا تو تھا کہ نماز سلام پھیر دوں لیکن پھر کہا کہ چلو آج مولانا کے ساتھ ہی چلتے ہیں مولانا آپ کی خدمت میں عرض کروں فقیر تو جب نماز پڑھتا ہے تو یار کی چوکھٹ سے دائیں بائیں نہیں جاتا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے فقیر دے کہندے اصل نماز ہے یہی روح نماز ہے یہی میں تیرے روح برور ہوں تو میرے روح برور ہے صلی علی نبینا
محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ میرے دوستو میں کر رہے ہیں نماز پڑھ دیو، نماز دا ترجمہ یاد کرو، جیڑی گل تو اپنے رب نال پیا کرنا ہے تو پتہ ہوئے میں کی گل کر رہے ہیں۔ میں کر رہے ہیں جس وقت بندہ تحیات کے اندر بیٹھ دے، درود پڑھ لیا، سلام پڑھ لیا، اس تو بعد رب العزت دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ میں نو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ جیڑا نا عارف کامل جنہوں اللہ نے اپنا عرفان معرفت بہت زیادہ عطا فرمائی، وہ ترقی درجات دا سوال کرتا ہے کہ یا اللہ اس تو ہور میں نو اپنے نیڑے کر۔ سبحان اللہ کو تاکہ میں نو گل دی سمجھ آوے، میں نو کہن دی سمجھ آوے تو توانو سنن دی سمجھ آوے۔ دوستانی محترم تے جیڑا کدی کدی پڑھتا ہے نا وہ یہ دعا پہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں نو استقامت عطا فرما۔ تے جیڑا ایکو باری کدے مسجد بڑھ گیا وہ کہندا ہے یا اللہ میں نو ہمیشہ دوام نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، تسلسل نصیب فرما۔ میرے دوستو میں دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ میں نو نماز قائم کرنے والا بنا دے تے میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ جس دن میری نماز قبول ہو جائے گی اس دن میری اولاد نماز قائم کرنے والی بن جائے گی۔ میں پھر ایک دفعہ کرنا چاہنا یہ گل بڑی پلے بننے والی ہے اور خاص طور پہ اس گھرانے دے حوالے نال خاص طور پہ پلے بننے والی۔ تسی نماز پڑھ دیو، نماز دے اندر دعا کر دیو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ میں نو نماز قائم کرنے والا بنا دے تے میری اولاد نو بھئی میری اولاد نو اچھا جنہاں دی اولاد نہیں نا وہ سمجھو کہ اولاد دی بھی دعا پہ منگ دیں نال او دے نیک ہون دی بھی دعا پہ منگ دیں۔ ایک تیر نال دو شکار، نماز پڑھو، جڑے بے اولاد ہو نماز پڑھو، نماز دے اندر اولاد دی بھی دعا ہے، اولاد دے نیک ہون دی بھی دعا ہے، اولاد ہوئے گی تے نیک ہوئے گی۔ حضرات محترم آج ساڑیاں ماواں بہنا تعویذ لین واسطے جاندیاں، ساڑے دوست تعویذ لین واسطے آندیں، حضرت تعویذ دیجئے، بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، بیٹا فرمان بردار نہیں رہا، بیٹے کی صحبت غلط ہو گئی، اس کی فرینڈشپ غلط ہو گئی، وہ اپنے اصل جو ہے وہ ٹارگٹ پہ نہیں رہا، وہ ڈی ٹریک ہو گیا ہے، اس نے اپنا اصل راستہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرات محترم آج لوگ تعویذات لین واسطے آندیں، میرے دوستو میرے بھائیو نماز کے اندر رب نے تینوں تعویذ عطا فرمائے، نماز پڑھ، جدوں تیری نماز قبول ہوندی رہے گی اولاد خود بخود نیک ہوندی رہے گی، اولاد خود بخود نیک ہوندی رہے گی۔ میں جڑیاں نمازاں پڑھیاں میریاں نمازاں دے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ پتہ نہیں قبول ہوئیاں نے یا قبول نہیں ہوئی۔ میرے مرشد گرامی نباز آصر ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے سن بیٹا کوئی چنگا کم ہو جائے نا تو اس تے غرور کرن دی لوڑ نہیں، چنگا کم ہو جائے تو اس تو بعد پھر رو کے اودی بارگاہ وچ قبولیت دی بھی دعا کریا کرو، بے نیاز ہے اودی اپنی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ دوستان محترم جڑیاں میں نمازاں پڑھیاں میں نو قبولیت دی سند نہیں ملی، میرے کولے قبولیت دا سرٹیفکیٹ کوئی نہیں، لیکن میں پوچھنا چاہنا جدوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس نماز دی قبولیت کو شک ہے نہیں؟ تسی ٹھہر کے بول تسی جلسہ کر دے ہو لیکن میرا خیال ہے یا واٹنا تو انہوں وال پل گئے جلسہ سنن دا
بھئی میرے آقا نے جڑی نماز پڑھی ہے اُدھی قبولیت کو شک ہے؟ بولو نا پھر، یہ پیار علی گل ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازاں پڑھیاں، قبولیت دے اندر کوئی شک نہیں، بلکہ ساڑیاں نمازاں دی قبولیت دی وجہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ ساڑا قیام ہی اس وقت قیام بندا ہے جس وقت نبی کریم دی سنت دے اندر ڈھل جائے، ساڑا رکوع ہی اس وقت بندا ہے جس وقت نبی کریم دی سنت دے اندر ڈھل جائے، ساڑا قومہ ہی اس وقت بندا ہے جس وقت نبی کریم دی سنت دے اندر ڈھل جائے، ساڑا جلسہ ہی اس وقت بندا ہے جس وقت نبی کریم دی سنت دے اندر ڈھل جائے، ساڑا سجدہ اس وقت بندا ہے جس وقت نبی کریم دی سنت دے اندر ڈھل جائے، اتحیات اس وقت بنے گا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے اندر ڈھل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، یا اللہ میں نو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، تے میری اولاد نو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ میرے دوستو، جدو اے نماز قبول ہوئی تے رنگ حسین تے چڑھدا گیا۔ نماز مصطفیٰ کریم دی قبول ہوئی تے رنگ حسین تے چڑھدا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز پڑھیا کرو، تھوڑی اولاد تے رنگ چڑھ جائے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ دے رنگ تو اچھا کیڑا رنگ ہے۔ یہودی عیسائی جس وقت کسی بندے نو اپنے دین میں داخل کر دے سن نا، او زرد رنگ دا پانی، زرد رنگ پانی پا کے تے پھر اس بندے دے اتے پھینک دیں دے سن، تے کہندے سن بپتسمہ ہو گئے، اس کو رنگ چڑھ گیا ہے، اس کو رنگ چڑھ گیا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، اللہ نے ارشاد فرمایا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، میرے مصطفیٰ تو جڑا رنگ چڑھانے، یہ ایسا رنگ ہے جڑا کبھی اتر نہیں سکتا۔ اے جڑا یہودی تے عیسائی رنگ چڑھ دین، اے تے سورج دی روشنی نال بھی اڑ جائے گا، اے تے پانی دی بارش نال بھی اڑ جائے گا، لیکن سونیاں جڑا تو رنگ چڑھائے، صدیقیت دا رنگ، فاروقیت دا رنگ، ذوالنورین دا رنگ، غنا دا رنگ، جڑا تو حیدر کرار تے رنگ چڑھے، جڑا تو حسن تے حسین تے رنگ چڑھے، زمانہ ویکھتا رہے گا اور مسرور ہوندہ رہے گا۔ سونیا، اے رنگ تو رب دا رنگ نہ تے چاڑ دے۔ میرے آقا دعا پہ منگ دے، نماز پہ پڑھ دے، سبحان اللہ۔ میرے آقا دی نماز کتنی شانہ والی نماز ہے۔ آؤ اٹھاؤ 29واں پارہ قرآن مقدس کے اندر اللہ کریم ارشاد فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے نے، ریاضت کر رہے نے، میرے آقا دیاں پنگڑیاں سٹ گئیاں، پیر متورم ہو گئے۔ اللہ کریم ارشاد فرما دے، فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل إلا قليلا۔ چادر والے سونیاں، یہ کون گل پہ کر؟ چادر والے سونیاں، قیام کیتا کر مگر تھوڑا کیتا کرنا۔ ایدے اندر بھی شان حسین ہے، ایدے اندر بھی شان حسین ہے۔ یہ یار ایک چادر مصطفیٰ دے کندیاں تے آوے تے رب نو اتنی پیاری لگے کہ رب اس چادر دیاں گلاں شروع کر دے تے اس کندے تے حسین بھی تے کھیڑ دے رہے۔ اگر کندیاں تے آن والی چادر نو مرتبہ ملے، کندیاں تے کھیڑن والے حسین دا بھی مرتبہ موجود ہے۔ آمدن برسر مطلب گل لمبی ہو جائے گی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں عرض کر دیا، میرے رب نے ارشاد فرمایا، سونے قیام کیتا کر مگر تھوڑی عبادت کیتا کر، تھوڑی ریاضت کیتا کر۔ حضرات محترم،
جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑی نماز پڑھی اس نماز دی قبولیت کو شک ہے؟ شیر خدا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز دی اندر دعا پہ منگنے نے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، یا اللہ میں نے نماز قائم کرنے والا بنا دے کہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ حضرات محترم دعاواں حیدر کرادیاں رنگ حسن تے حسین تے چل رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دی نماز، اتنا ذوق نماز دے اندر، اتنا ذوق نماز دے اندر، رات ہوندی ہے سیدہ فاطمہ زہرا نماز شروع کر دیا نے، سب سجدے دے اندر رکھ دیا نے، تسبیحات پڑھ رہی نے، رات گزرتی جا رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نماز دے ذوق دے اندر موجود نے، اجے ایک سجدہ کیتا ہے، فجر دے مؤذن نے اذان دیتی اللہ اکبر اللہ اکبر، فاطمہ زہرا نے سر سجدے بھی اٹھا کے اپنے رب نال عرض کیتی یا اللہ کتنیاں چھوٹیاں چھوٹیاں راتاں بنائیاں نہیں، اجے تیری بندی دا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہویا، رات پہلے ختم ہو گئی ہے۔ ویسے ایک گلاں ٹھہر ٹھہر کے کرنے والیاں نے، بندے تسی زیادہ ہو اس واسطے میں زور لا کے کر رہے ہیں، ویسے ٹھہر ٹھہر کے کرنے والیاں گلاں۔ آؤ مصطفیٰ کریم دی نماز ویکھو تے اس کے اندر ذوق اور سرور ویکھو۔ آدم علیہ السلام دی نماز دے اندر اتنا ذوق اور سرور ہے، ابراہیم علیہ السلام دی نماز وچ وہ ذوق اور سرور ہے، موسیٰ کلیم اللہ تے عیسیٰ روح اللہ دی نماز وچ وہ سرور ہے جیڑا میرے نبی دی نماز وچ۔ تے اس نماز وچ میرے آقا نے جدو دعا کیتی کہ یا اللہ میں نو بھی نماز قائم کرنے والا بنا تے میری اولاد نو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، تے او دعا ہوئی قبول، تے حسین سمردہ گیا، حسین ڈیکوریٹ ہوندہ گیا، حسن ڈیکوریٹ ہوندہ چلا گیا، حسین دی تزیین ہوندی گئی، تحسین ہوندی گئی۔ سیدہ زہرا بطول دعاواں کر رہی ہیں، رنگ امام علی مقام دے چڑھ رہے ہیں، علی حیدر کرار دعاواں کر رہے ہیں، رنگ جناب امام حسین دے چڑھ رہے ہیں۔ حضرات محترم ایتے والدین دا سرے، اس سے واسطے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ وابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، فرمایا ہر بچہ دین فطرت تے پیدا ہوندا ہے، پھر والدین اس کو یہودی بنا دیں دیں، والدین اس کو نصرانی بنا دیں دیں، والدین اس کو مجوسی بنا دیں دیں۔ حضرات محترم ذوق نال نماز پڑھیا کرو، بیٹے نیک ہو جان گے، اولاداں نیک ہو جان گیاں، اولاداں نیک ہو جان گیاں۔ آؤ اس گھرانے کو نور لبو، اس گھرانے کو سبق لبو۔ حسین چمکدا پہ بیٹھ لیو، نبی کریم دی چمکدی نماز ویکھو تے نبی کریم دی نماز دے اندر حسین واسطے دعا ویکھو، حیدر کرار دی چمکدی نماز ویکھو تے نماز دے اندر حسین واسطے دعا ویکھو، حضرت فاطمہ زہرا دی چمکدی نماز ویکھو تے نماز دے اندر حسین واسطے دعا ویکھو۔ انہاں خلوص نال دعاواں کیتیاں تے بچیاں تے رنگ چڑھ دے گئے، بچیاں تے رنگ چڑھ دے گئے۔ ویکھنا یہ ہے کہ کیا گل ختم ہو گئی؟ کیا اسے گھر واسطے یہ چیز سی یا پیچھے ساڑے واسطے بھی یہ آپشن موجود ہے؟ بھائی یہ آپشن آج بھی موجود ہے، یہ خیرات آج بھی تقسیم ہو رہی، یہ دروازہ آج بھی خیر دا کھلے، اے آج بھی انہاں پاک لوگاں دی خیرات آج بھی تقسیم ہو رہی ہے۔ نماز پڑھ تے نماز دے اندر جس وقت تو دعا کریں گا، بشرطے کہ حضوری علی نماز ہوئے، جس وقت تو دعا کریں گا تیری دعا دے اثرات تیرے اپنے گھر دے اندر پھیل جان گے،
پھر تنو زور نہیں چوکھا لانا پوے گا بلکہ اولاد خود بخود نیک ہو جائے گی۔ سب تو پہلے والدین اپنے بچیاں دے کردار سازی دے اندر بنیادی کردار ادا کر دینا۔ والدین تو بعد پھر جس قسم دا ماحول ملے، جے ٹی وی ویکھن والا ماحول ہوئے تو پھر فلمان دیاں گلاں ہوندیاں۔ بچہ جس وقت بولے گا وہ کسی گانے دی گل کرے گا، کسی فلم دی گل کرے گا، کسی سٹوری دی گل کرے گا، کسی ہیرو دی گل کرے گا، کسی فلم سٹار دی گل کرے گا۔ لیکن میرے دوستو، جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جائے، جس گھر دے اندر نماز پڑھی جائے، اس گھر دے اندر پلن والا بچہ پھر یہ زبان کھولے گا تو وہ توتلی زبان وچ بھی رب دے قرآن دی تلاوت کرے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ قرآن پڑھن دے قابل ہوئے۔ ماں نے نام لیا استاد محترم دی بارگاہ دے اندر لے کے چلیاں گئیاں۔ استاد جی میرے بیٹے نو قرآن پڑھا دیو۔ استاد صاحب دے سامنے بچہ بیٹھ گیا، فرمایا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بیٹے نے پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استاد خوش ہو گئے، عمر چھوٹی ہے لیکن لہجہ بڑا پختہ ہے، انداز بڑا خوبصورت ہے۔ ماشاءاللہ بیٹا بہت خوبصورت پڑھتے ہو، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہو بیٹا، لہجہ بڑا اچھا ہے۔ فرمایا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹا خاموش نہیں پڑھ رہے، چپ دا تالا لگے ہوئے ہیں۔ استاد صاحب سمجھا رہے ہیں بیٹا پڑھتے کیوں نہیں، بیٹا پڑھنا کیوں نہیں پڑھتا؟ پہلے پیار نال پھر غصے نال کیا۔ فرمایا بیٹا پڑھتا کیوں نہیں؟ اعوذ باللہ بڑی سونی پڑھی سی، بسم اللہ سے بڑی سونی پڑھی سی۔ ہن او بچہ بولیا کہندا استاد جی میں الحمدللہ تو نہیں پڑھاں گا بلکہ میں تے پڑھاں گا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ بیٹا پہلے 14 پارے کون پڑھے گا؟ قطب الدین بولے تاریخ رقم کر دیتی، دنیا نو سبق دے دیتا۔ بچہ کہنا استاد جی اے پہلے 14 پارے تے میں نو پہلے ہی یاد نے۔ بیٹا عمر چھوٹی ہے تینو 14 پارے کس طرح یاد نے؟ بچال کردہ کہنا استاد جی میری ماں 14 پاریاں دی حافظہ سی، صبح کوئی بھی کام کرم تو پہلے 14 پاریاں دی تلاوت کر دی سی۔ استاد محترم میں اپنی ماں کو سن کے 14 سپارے یاد کر لینے۔ دنیا حیران ہے، ایڈا پختہ کاری یا ٹھیک ہے مدینے جو پڑھتا رہے، مدینے وچ پڑھتا رہا ٹھیک ہے، مکہ دے اندر پڑھتا رہا ٹھیک ہے، سفر دے اندر پڑھتا رہا ٹھیک ہے، حجر دے اندر پڑھتا رہا ٹھیک ہے، پیاس لگی ہوئی ہے پانی نہیں ملیا لیکن لمحات قرآن دی تلاوت موجود ہے۔ اتنا پختہ کاری دھڑ کر بلا دی تتیرے تے بے ہوئے، سر نیزے دی نوکتے بے امام حسین پھر بھی قرآن دی تلاوت کر رہے نے۔ بھائی امام علی مقام قرآن دی تلاوت کیوں نہ کر دے؟ امام حسین نے جس گود دے اندر پرورش پائی ہے اور نبیان دے امام دی گود ہے، حضرت علی المرتضیٰ دی گود ہے، فاطمہ زہرا دی گود ہے۔ حسین نے قرآن تو سوا کو سنیا ہی کچھ نہیں، اس واسطے حسین دی یاری قرآن نال اتنی گوڑی تے پکی یاری ہے، کسے جگہ تے بھی حسین دا سنگ قرآن نالو نہیں ٹوٹدا۔ ماں نے گود وچ لیا تے قرآن پاک دی تلاوت، باپ نے کندھیاں تے بٹھایا تے قرآن پاک دی تلاوت۔ کیا
اے جتنے لوگ تسی تشریف فرماؤ، کوئی بھائی ایسا ہے جیڑا آکھے کہ میں اپنے بیٹے نو گود وچ لے کے سورہ یاسین پوری پڑھی؟ کوئی بندہ ایسا ہوئے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، بے شک یہ عظمت دی دلیل ہے۔ پنڈ دا نام کی ہے، بڑا سونا پنڈ، بڑا سونا نام ہے، محمود پور۔ محمود دا مطلب ہے قابل تعریف، یعنی تسی وستے ہی ایسی جگہ تے ہو جڑی قابل تعریف جگہ نہیں، تسی قابل تعریف ہو، امام عالی مقام دے نال پیار کر دے ہو، لیکن میں پوچھنا چاہنا اسی مسلمان سانو مسلمانی ورثے چ ملی ہے، ساڈے تے کوئی کفر دا وقت نہیں آیا، جدوں دے جمعے الحمدللہ کلمہ پڑھن والے ہیں، قرآن پڑھن والے ہیں، لیکن اس بڑی مجلس کے اندر کوئی بندہ ایسا جس نے اپنے بیٹے نو گود دے اندر لیا ہوئے، سورہ یاسین پڑھی ہوئے، سورہ ملک پڑھی ہوئے، قرآن مقدس دی تلاوت کیتی ہوئے، حضرات محترم صرف جلسے کرن نال گل نہیں بندی، جنہاں ہستیاں دا ذکر پہ کرنیاں، انہاں نے تے حسین نو گود وچ بٹھا کے کئی سپارے پڑھ چھڑتے ہیں۔ کیا صرف جلسے ہی کریں گے، اتھو نور نہیں لینا، اتھو روشنی نہیں لینی؟ صرف جلسے کریں گے، نعرے ماریں گے، گھر چلے جائیں گے؟ کیا اس واسطے جلسے کیتے جاندے ہیں؟ میں اگلے دن میں ایک جگہ تے بیٹھا سا، بچہ ماں دی گود وچ ہوئے گا نا، دادی دی گود وچ، تے دادی کوئی نواں لقب ڈھونڈے گی، گلوٹھنیاں، نانی دی گود بھی جاوے تے او ہور کوئی نواں لقب ڈھونڈے گی، ہے پیار دا اظہار، عجیب و غریب قسم دے لقب دین گیاں، مختلف انداز دے نال بیٹے نال پیار کیتا جائے گا۔ تے میں انہوں نے آکھیا کدی تسی اس طرح کر لو نا، اس بچے نو جس وقت چک دیاں ہو تو 100 باری سبحان اللہ آکھ لو، تو پھر وہ کوئی دیتے اثر ہوندہ ہے کہ نہیں ہوتا۔ جس وقت تسی چک دیاں ہو انہاں بچیاں نو، تسی قرآن مقدس کی تلاوت کر لو، سورہ یاسین پڑھ لو، سورہ ملک پڑھ لو، تو پھر ویکھو بچیاں تے اثرات کی ہوندے ہیں۔ جے بچیاں نو اٹھا کے تسی عجیب و غریب قسم دے لقب دیڑے اور عجیب و غریب قسم دیاں کہانیاں پڑھنیاں اور جھوٹ دے پلندے گھڑنے، تو پھر انہاں بچیاں تے کی اثر ہوئے گا؟ چھوٹا جا بچہ ہوندہ ہے تے عجیب و غریب قسم دیاں کہانیاں اور جھوٹ اس بچے نو سکھائے جاندے ہیں۔ باپ نے جانا کسی اور پاسے ہو گئے تے بچے نو 10 کچھ ہو رہا ہوندے، حالانکہ وہ اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ انہیں توڑے دوڑ کے پیچھے چلے جانے، لیکن ساڑھے نس دے اندر جھوٹ رچ بس گیا، اور خام خواہ اسی جھوٹ دی طرف جانے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، آج دے اس جلسے دے اندر اگر غرض لے کے آئے ہو، اگر کوئی طلب لے کے آئے ہو، اگر کوئی جستجو لے کے آئے ہو، تے جنہ ماں دی گود دے اندر بچے کھیل دیں، جنہ باپاں دی گوداں دے اندر بچے کھیل دیں، آپ اس جلسے دے اندر اپنی آپ نال وعدہ کر، زیادہ نہ ہو سکیا کچھ نہ کچھ ضرور بچے نو گود وچ رکھ کے قرآن پاک سنانا ہوگی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں عرض کر رہی ہوں، ماں میں قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والی ماں نے حسین کریم نو گود کے اندر اٹھایا ہوئے، پڑھ رہی ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ دودھ پلایا جا رہے ہیں، نال نال قرآن سنایا جا رہے ہیں۔ حسین دیاں رگاں دے اندر جتھے جتھے فاطمہ دا دودھ اتردا گیا ہے، نال ہی قرآن میں اتردا چلا گیا ہے۔ شیر خدا دے کنیاں دے کھیل رہے ہیں، آپ پہ پڑھ دینے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود کے اندر نے میرے آقا کریم بھی قرآن دی تلاوت پہ کر دیں، وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ
ربک وما خلا. حضرات محترم مصطفیٰ دی گود دے وچوں قرآن دا نور، زہرا بطول دی گود وچوں قرآن دا نور، علی حیدر کرار دی گود وچوں قرآن دا نور ملیا. حسین سمردا گیا، حسین سمردا گیا، حسین بندا گیا. حسین دی تعمیر شخصیت ہوندی گئی، تعمیر کردار ہوندی چلی گئی. مختصر کرنا، اس تو بعد رول مدرسے دا، اچھے ادارے دا انتخاب، بچے تے اثرات اچھے. اچھا ادارہ نہیں ملے گا، بچہ برباد ہو جائے گا. اس واسطے اپنے بچیاں نو اچھے ادارے وچ داخل کرواؤ. ادارہ اچھا کس طرح بن رہا ہے؟ ادارے دے استاد اچھے ہونے چاہیے، ادارے دا سلیبس ٹھیک ہونا چاہیے. سلیبس نصاب جنیاں کتاباں بچہ پڑھے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. انہاں دے اثرات ہوندے نے. امام حسین نے جڑے مدرسے پڑھے ہے نا، وہ مدرسہ میرے نبی دا مدرسہ صفہ دا مدرسہ، صفہ دے مدرسے پڑھے. استاد کیڑے ملے انہاں دے بارے چرچ کر چکے ہیں. نبی پاک دی ذات کرام، علی المرتضیٰ دی ذات کرام، زہرا بطول دی ذات کرام. استاد بھی یہ وجہ ملے. حضرات محترم تے یہ ساریاں چیزاں کردار بنا دیاں، لیکن کردار نظر اس وقت آندہ ہے جس وقت کوئی امتحان آوے. جس وقت امتحان آوے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اے شخصیت کس قد کاٹ دی شخصیت، اے بندہ کتنا وڈا ہے. امتحان دے وقت پتہ چلتا ہے کہ اس نے کتنے پرسنٹ نمبر لے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جناب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا امتحان صرف امام حسین دا قد کاٹ نہیں پہ دستا، صرف امام حسین دی شان نہیں پہ دستا، بلکہ امام علی مقام دا امتحان نبی کریم دے خون دی پاکیزگی پہ دستا ہے، علی حیدر کرار دے خون دی پاکیزگی پہ دستا ہے، زہرا بطول دے خون دی پاکیزگی پہ دستا ہے، انہاں دی تربیت دا اثر پہ دستا ہے. جڑے مقدس اساتذہ ملے نے انہاں دی شخصیت دا اثر پہ دستا ہے. امام حسین نے جڑا سلیبس پڑھیا ہو، کسی ڈاکٹر نے سیٹ نہیں کی تھا، کسی فلاسفر نے سیٹ نہیں کی تھا. حضرات محترم امام علی مقام نے جڑا قرآن جڑا سلیبس پڑھیا ہے، اس دا تعارف ہے وے اللہ کریم نے اس دا تعارف کروایا ہے. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ فرماتا ہے او بلند رتبہ کتاب ہے جدے بھی شکلی جگائی کوئی نہیں، شکلی جگائی کوئی نہیں، جدے اندر خامی کوئی نہیں، عیب کوئی نہیں، نقص کوئی نہیں، کمزوری کوئی نہیں. حضرات محترم امام حسین نے شک والی کتاب نہیں پڑھی، امام حسین نے یقین والی کتاب پڑھی ہے. اس واسطے امام علی مقام مدینے بھی سنت منزل یقین تھے، مکے بھی سنت منزل یقین تھے، کربلا دے اندر گئے نتے منزل یقین تھے. رب فرماندہ معبود ربک حتی یاتیک الیقین، میری عبادت اس طرح کر کے یقین دیاں پوڑیاں چڑھتا چلا جائیں، تیرا یقین اور مضبوط ہوتا چلا جائے. حضرات محترم امام علی مقام آخری سجدے تک منزل یقین تے فائز نے. شک والی کتاب ہی نہیں پڑھی، منزل یقین تے فائز نے. آج بعض لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کیوں نہیں کی تھی اور امتحان کیوں نہیں ٹالیا. بھئی امتحان ٹال دیں دے تے پاک نبی دی شان جڑی امام حسین وچ طلوع ہوئی ہے وہ لوگاں نو کس طرح پتہ چلتا. سیدہ زہرا بطول دے خون دی پاکیزگی دا لوگاں نو کس طرح پتہ چلتا. حضرت علی المرتضیٰ دی شان دا لوگاں نو کس طرح پتہ چلتا. اللہ نے امتحان اس واسطے لے ہے تاکہ حسین دا کردار بھی لوگاں نو پتہ چل جائے تے پورے گھرانے دی شان لوگاں نو پتہ چل جائے. امام علی مقام میدان کارزار دی اندر نے
دو محرم نو پانی بند 7 محرم نو پانی بند ہو گیا 2 محرم نو تشریف لے آئے 7 محرم نو پانی بند ہو گیا حضرات محترم 3 دن نہیں پیاس 3 دن مسلسل فاقہ مسلسل پیاس ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں ایک دن دا روزہ کتنا مشکل ہوندہ ہے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوف نہیں کرتے ہائے نہیں کرتے افسوس دا جملہ نہیں بول دے بلکہ ایک کو گل کر دینے جی میں پیارا راضی ہووے تیج مرضی بیک سجن دی جے کر مرضی اپنی لوڑے پھر گل کدی نہیں بن دی امام علی مقام پیاسے نے سیدنا شہزادہ علی اصغر پیاسے نے سکینہ پیاسیاں نے اونو محمد پیاسے نے حضرت عباس پیاسے نے حضرت قاسم پیاسے نے سارا خاندان پیاسے لیکن مجال کمزوری دا جملہ زبان تو نکلیا ہو گئے ہاں ایک گل ضرور ملے گی ایک گل ضرور ملے گی کہ باوجود پیاس دے باوجود پانی بند ہون دے نہ اتھے نماز بند ہوئی ہے نہ اتھے قرآن بند ہوئی ہے نہ نماز بند ہوئی ہے نہ قرآن بند ہوئی ہے نماز بھی مسلسل جاری اور قرآن دی تلاوت بھی مسلسل جاری حضرات محترم اے مت سمجھنا کہ امام عالی مقام کر کچھ نہیں سن سکتے امام عالی مقام اگر چاندے تو بہت کچھ کر سکتے سن بہت کچھ کر سکتے سن لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندیں عبد کامل دی سب تو بڑی خصوصیت اے وے کہ وہ رب دے فیصلے تے اعتراض نہیں کرتا وہ رب دے فیصلے تے اعتراض نہیں کرتا ٹھیک ہے مالک جس طرح تو راضی ہیں اس طرح میں بھی راضی ہوں اگر چاندے تھے بہت کچھ کر سکتے سن قرآن مقدس تا ایک حوالہ از کرنا حضرت مریم سلام اللہ علیہا عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت وقت آ گیا علیحدگی دے اندر چلیاں گئیاں بھوک لگی پیاس لگی ہاتھ اٹھا دیتے عرض کیتی یا رب مہربانی فرما میں نے بھوک لگی ہے میری پیاس لگی ہے یا اللہ میری بھوک دا مداوع فرما دے میری پیاس دا مداوع فرما دے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَغُذِّي بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا مریم پریشان کیوں نہیں ہے مریم اے سامنے کھجور دا سکا من موجود ہے اس کھجور دے من نو ہاتھ پا کے ہلانا تیرا کام میں اس کو سب و شاداب کر دینا میرا کام میں جناب مریم نے کھجور دے من نو ہلایا فوراں شاخہ نکلیاں فوراں ڈوکے لگ گئے کھجوراں پک گئیاں کھجوراں حضرت مریم تے گرنیاں شروع ہو گئیاں نال پانی دا چشمہ جاری ہو گیا آپ پانی پی رہیاں نے کھجوراں کھا رہیاں نے میرے دوستوں میرے بھائیوں آؤ علماء بلو پچھو ایک ہی ہوئے علماء آکھنگے کرامت ہے حضرت مریم دی کرامت ہے اللہ کریم نے جناب مریم دی ہاتھ کرامت دا ظہور فرمایا ہے انہوں دی کرامت دے نال رب نے کھجور بھی ہری فرما دی تھی پانی دا چشمہ بھی جاری کر دیتا ایتے جناب مریم دی کرامت ہے حضرات محترم ایتے ایک شخصیت نے جناب مریم صاحب کرامت نے کربلا دی اندر ایک شخصیت صاحب کرامت نہیں پورے دا پورا خاندان صاحب کرامت ہے امام حسین صاحب کرامت نے سیدہ زینب صاحب کرامت نے علی اکبر صاحب کرامت نے زین العابدین صاحب کرامت نے شہزادہ قاسم صاحب کرامت نے امام حسین اگر ہاتھ اٹھا دیں دے سوال کر دیں دے یا اللہ میں نو پانی عطا فرما دے میرا یقین ہے نہر فرات ہے ہو دے کوثر دا منہ حسین دیا خیمیاں والو جاندہ لیکن حسین کرامت
کرامت دکھان واسطے نہیں سن آئے، حسین تے دین تے استقامت دکھان واسطے آئے سن۔ حسین کرامت دکھان واسطے آئے نہیں سن، وہ دسن آئے سن کہ میں تو انہیں دساں کہ میرے نبی نے میں نے کتنا پیدا سبق پڑھایا تے کتنا پکا سبق پڑھایا۔ تے آج آئیے امتحان دی واری، تے امتحان بھی میں دعاواں کرنی شروع کر دیں گا؟ نہیں، اس طرح نہیں، میں دعا نہیں کراں گا، میں آکھاں گا مالک جس طرح تو راضی ہے، لے لے امتحان۔ میں علی اصغر دی پیاس دیکھ لواں گا، میں سکینہ نو پیاسا دیکھ لواں گا، میں انہوں محمد نو پیاسا دیکھ لواں گا، لیکن مالک جس طرح تو راضی ہے اس طرح میں راضی، اس طرح میں راضی۔ اگر امام عالی مقام دعا فرما دیندے اور پانی مل جاندہ، اور یقیناً اگر امام عالی مقام دعا فرما دے تے پانی مل جاندہ، لیکن بعد وچ لکھن والا مورخ کی لکھدا، او یار اے بھوکتاس بڑی بلا ہے، کتنا بڑا خاندان سی، کتنا پاکیزہ خون سی، تے کتنے بڑے لوگوں تربیت کیتی سی، پر جدوں بھوکتاس دا امتحان آیا نا تے حسین جیا بندہ بھی چپ نہیں رہ سکتا، حسین پاک جیا بندہ بھی چپ نہیں رہ سکتا۔ دیکھو نہ پھر بالآخر انہوں کو پھر عرض کاری دیتی، نہ پھر سوال کاری دیتا، لیکن آج دنیا کی کہن دی، آج جس وقت داستان حسین چھڑ دیئے تے ہر بندہ کہندا ہے جس وقت امام حسین دی عظیمت دی گل ہوندی ہے، استقامت دی گل ہوندی ہے، امام دی جرت دی گل ہوندی ہے، امام دے استقلال دی گل ہوندی ہے، امام دے خلوص دی گل ہوندی ہے، امام دی للہیت دی گل ہوندی ہے، کہ ہر بندہ کہندا ہے حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ سارے اندے سجے ہاتھ کام کر دیں، ٹھیک ہو نا؟ حسین پاک دے نا تو ذرا باہر کڈو، ہاں ہون پڑھو، حسین زندہ باد ہے، 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 حسین زندہ باد ہے۔ یزید قلبی مردہ سی، یزید قلبی مردہ سی، آج بھی مردہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ یہ نعرہ مار کے لطف آیا کہ نہیں؟ دسو یہ گل کر کے سواد آیا کہ نہیں؟ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ مزہ تاں آیا ہے تو اتنا زور نہیں لایا جتنا حسین دی رفعت ہے، جتنی حسین دی بلندی ہے، جتنا حسین دا مقام ہے، جتنا حسین دا استقلال ہے۔ حضرات محترم، حسین اتنی بلندی ترنی کہ تو ساری زندگی بھی کہتا رہے نا حسین زندہ باد ہے، حق پھر بھی نہیں ادا ہوتا، حق پھر بھی نہیں ادا ہوتا۔ اور حسینی کہلا کے بندے نے شرمندگی نہیں ہوتی، بندے دا ترہ بلند ہو جاتا، جس لئے بندہ کہندے نا ہاں الحمدللہ میرے سینے امام حسین دا پیار موجود، تو شرمندگی نہیں ہوندی، بندے دا قد بلند ہوتا ہے، بندے دا ترہ بلند ہوتا ہے، بندہ ایک اعتماد دی دنیا بھی جاندہ ہے۔ حضرات محترم، ایک کہہ کے لطف آندہ ہے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے،
اعزاز میسر ہے، میرا باپ حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے، میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے۔ پیاس لگی، ایک سائیڈ تے دشمنہ دی طرف شدت اور دوسری سائیڈ تے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی استقامت۔ پیاس نال بلکدے بچے نو کتنی دفعہ ویکھیا، لیکن ادھر ویکھ کے تے فرمایا میرے مولا علی اصغر میں بڑا پیارا ہے لیکن تیرے نالوں ود پیارا نہیں۔ علی اصغر میں بڑا پیارا ہے لیکن تیرے نالوں ود پیارا نہیں۔ سکینہ میں بڑی پیاری ہے لیکن سونیا تیرے نالوں ود پیاری نہیں۔ اونا محمد میں بڑے پیارے نے لیکن سونیا ربا تیرے نالوں ود پیارے نہیں۔ تیرے قلم دیاں تحریراں دا حسین احترام کرے گا، تیرے قلم دیاں تحریراں دا حسین احترام کرے گا۔ حضرات محترم امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوح محفوظ دیاں تحریراں دا احترام کیتا ہے اور اف ہائے وائے نہیں کیتا، بلکہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آمدم بسر مطلب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، تکی دعا کی تھی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ میں نے نماز قائم کرنے والا بنا دے تے میری اولاد نو بھی بولو نا، میری اولاد نو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ سیدہ زہرہ بطول نے یہ دعا منگی، مولا کائنات شیر خدا نے یہ دعا منگی۔ اچھا پھر یہ دعا جدوں قبول ہوئی، اقامت صلاۃ نماز قائم کرنا، بڑے لوگاں نماز پڑھی، بڑے نمازی آئے لیکن میں نو دسو نبی پاک دی اولاد جئی نماز کسی نے پڑھی؟ او تینے دعاواں جڑیاں حضرت زہرہ بطول نے منگی، جڑی مولا کائنات نے دعا منگی، جڑی نبی پاک نے دعا منگی ہے نا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ ساری اولاد نو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ او تسی اہل بیت دے کسے فرد نو دیکھ لو، کسے فرد نو دیکھ لو، امام حسن نو دیکھ لو، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نو دیکھ لو، سیدہ زینب نو دیکھ لو، امام زین العابدین نو دیکھ لو، شہزادہ علی اکبر نو دیکھ لو۔ امام حسن مجتبیٰ جس وقت نماز دا وقت ہوندہ سی نا، وضو کردے سن تے جسم تے کپ کپی تاری ہوندی سی، جسم تے کپ کپی تاری ہوندی۔ آج اسی بھی وضو تے کرنے ہاں لیکن وضو کر دیں گپاں لا رہے ہوندے ہیں، گلاں چل رہی ہوندی ہیں، خاموشی نال وضو نہیں کر سکتے۔ لیکن امام عالی مقام حضرت امام حسن مجتبیٰ کپ کپی تاری، لرزہ بر اندام۔ کسی نے پوچھا حضور کیوں پہ کم دے ہو؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں میں کدے نال گلاں کرن لگا، میں کتنے بڑے درباری جا رہے ہیں، ایک ہی ہے او یار اے او دعاواں دی تاثیر ہے، اے او دعاواں دی تاثیر ہے۔ حضرت سیدہ زینب جدوں دوویں بچے قربان کر دیتے نا، تحفے وچ پیش کر دیتے، نذرانے وچ پیش کر دیتے نا، تے جدوں انہاں دیاں لاشاں جا کے امام عالی مقام نے لیاندیاں نا سینے نال لا کے، زینب نے کی کیتا ہے؟ سر سجدے چ رکھ دیتا ہے، سر سجدے چ رکھ دیتا ہے تے آکھے مالک اے تو دو نے نا، چوکھے بھی ہوندے تے پھر بھی تیرے نام تو قربان کر دیتا، پھر بھی تیرے نام تو قربان کر دیں دی۔ اس گھر وچ کوئی مرد کوئی عورت ایسا نظر نہیں آوے گا جس کے اتے اس دعا دی تاثیر نظر نہ آندی ہوئے۔
تے اے جڑا بندہ ہے نا جس کو حسین کیا جاندہ ہے، یہ جڑا حسین ہے نا ادھے بارے بھی تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا بنیہ عد الفرائض، میرے بیٹے حسین پتر اپنے فرض ادا کرنے نہیں، حسین عد الفرائض اپنے فریضے ادا کری، علیک بالقنوت بیٹا قناعت اختیار کریں، تکن اغن الناس، فرمائے عد الفرائض بیٹے فریضے ادا کریں، تکن عابد الناس، ایک وقت آوے گا زمین تے تیرے تو بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہوئے گا۔ یہ میرے آقا نے پہلے فرما دیتا سی، حسین وقت آوے گا، حسین وقت آوے گا تیرے تو بڑا عبادت گزار زمین تے کوئی نہ ہو سی، علیک بالقنوت حسین قناعت اختیار کری، تکن من اغن الناس تو سب تو غنی ہوئے گا۔ امام حسین وہ اللہ کریم نے اتنا غنی کیتا، اتنا غنی کیتا، مال تو غنی، اولاد تو غنی، صرف حسین دے دل وچ وسدہ تے رب وسدہ یہودہ رسول وسدہ۔ فرمایا حسین بیٹا یاد رکھی جنت کے اندر ایک درخت ہے جس درخت نو شجرۃ البلوہ کیا جاندے، میرے بیٹے جنہاں تے مصیبت آندیاں، جنہاں تے امتحان آندے، میرے بیٹے انہاں نو رب معروف نہیں کردا، وقت آندے جس وقت اللہ کریم صابراں نو نوازے گا، میرے بیٹے اس وقت جنہاں تے مصیبت آئیاں رب انہاں نو اس درخت دے تھلے کھڑا کر دے گا تے رب انہاں دے اوتے اجر دی بارش کرے گا۔ اے امام عالی مقام سبق دیتا جا رہے ہیں۔ پھر حسین نے صبر نہیں سی کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہ وقت آیا ہے کسے گھر وچ ایک موت فوت ہو جائے نا کہ باپ اتھے پہ ہے، بیٹا اتھے پہ ہے، بھائی اتھے پہ ہے، بیوشیاں تاری نے دورے پہ گیا ہے، فلانے دورہ پہ گیا، فلانے بندے نے ہوش نہیں آ رہی، بھائی فوت ہو گیا، حسین تیری عظمت نو سلام، حسین تیری عظمت نو سلام، حسین تیری عظمت نو سلام، حسین تیری عظمت نو سلام۔ لاشیں صرف دیکھے نہیں، لاشیں چاہ کے لیا، جس وقت شہزادہ علی اکبر دا لاشا چاہ کے لیا ہے، بوٹیاں چاہ کے چادر چ رکھیاں اور چادر چ رکھ کے پانڈ بن کے جس وقت امام علی مقام نے لاش چاہیے، اس تو پہلے سر دے اکثر وال کالے سن، ایک لمحے دے اندر سارا سر چٹا ہو، ساری داڑھی چٹی ہو، کتنی وڈی تبدیلی تو گزر گئے، ایک لمحے دے اندر کتنی وڈی تبدیلی تو گزر گئے، جیڑی 15-16 سالاں 20 سالاں میں جا کے بندے تے آندھی، حسین پاک ایک لمحے دے اندر اتنی وڈی تبدیلی تو گزر گئے، لیکن زبان افسوس واسطے نہیں کھلی۔ ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والیاں دے، بولو اللہ صبر کرنے والیاں دے، اللہ صبر کرنے والیاں دے۔ حسین کہندہ ہے داڑھی چٹی ہو جائے پر یار نہ یاری تے نہیں نہ توڑ جائے، یاری تے نہیں نہ ٹوٹن دینی۔ انہیں فرمایا ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والے دے نالے، کہ میں چاہنا کہ صبر کران تے رب میرے نال رہے، رب میرے نال رہے۔ حضرات محترم، سارا دن لاشیں اٹھانے گزر گئے، پھر آخری وقت خیمے وچ مستورات دا بھی خیال ہے، کروں باہر نکلیے نا تے بیٹا بیمار ہوئے یا بچی بیمار ہوئے تے سارے راہ بندہ سوچدا رہندا پتہ نہیں ہونا دا بخار لگتا ہے کہ نہیں لگتا، پتہ نہیں ہوتی ان کیفیت کی ہوئے گی۔ امام عالی مقام سارے امتحانات گزر گئے، بچے ذبح ہو گئے، ایک بیٹا بچ گیا، اس کو بخار بھی شدت ہے، سارا دن لاشیں چاہ کے لے اندر، آخری وقت اپنی باری میدان کارزار دے اندر جان لگ دن، سیدہ زینب نے بلا کے فرمان دن، زینب
میری بہن ایک گل یاد رکھی، میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، زینب تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ زینب میں اپنا سارا اثاثہ تیرے حوالے کر کے پہچانا کہ حضرت سیدہ زینب اگرچہ زخمی سن، اندروں جگر زخمی سی، لیکن اس موقع تے کمزوری نہیں دکھا سکتی سن، بھائی دا مرال ڈاؤن ہوندا سی۔ فرمایا بھائی جان جے تو علی المرتضیٰ دا بیٹا ہے نا تو میں بھی فاطمہ زہرا دا دودھ پیتے ہیں، میں بھی علی المرتضیٰ دی بیٹیاں تے فاطمہ زہرا دی بیٹیاں، میرے بھائی جے تو چلا جائیں گا نا تو پھر ویرا زینب نہیں رہے گی، زینب حسین بن جائے گی، زینب حسین بن جائے گی۔ امام عالی مقام تلقین صبر دیکھ کے، تلقین صبر کر کے آپ جا رہے ہیں، پانی دی نہیں، تیران دی بارش، تیران دی بارش، کوئی دشمن ادھرو تلوار مار رہا ہے، کوئی ادھرو نیزہ مار رہا ہے، کوئی ادھرو تیر آ رہے ہیں، ادھرو تیر آ رہے ہیں۔ او وجود پاک جس میں میرے آقا بوسے دیندے سے، اس وجود تے تیران دے زخم، تلواران دے زخم، آخری وقت اجے کچھ کرنا باقی سی۔ حسین کی کرنا چاہ رہے ہو؟ حسین زمانے میں دسیا میں سجدہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں سجدہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں زمانے میں دسنا چاہنا کہ میرے آقا نے جڑی دعا منگی سی، میری ماں نے جڑیاں دعاواں منگیاں، میرے باپ نے جڑیاں دعاواں منگیاں، آج انہاں دی قبولیت دے اتے مہر تصدیق ثبت ہو جائے کہ انہاں دعا منگن وچ کنجوسی نہیں کیتی، اساں نماز پڑھن وچ کنجوسی نہیں کیتی۔ امام عالی مقام آخر وقت دے اندر سر سجدے دے اندر رکھے، اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر سر جھکایا ہوئے ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے، فرمان دینے بلا بلا دے نظر انہیں تو ہو گئی، کی ہویا جے میں ایک وار بلا گناہگار بھلا۔ اس جگ سنسار دے وچ یارو کوئی یار بھلا، کوئی پار بھلا، پر ایک بھلا نہیں لال فاطمہ دا جڑا نہیں نا ہیٹھ تلوار بھلا۔ بولو کوئی بھلا فاطمہ دا جڑا نہیں نا ہیٹھ تلوار بھلا۔ کیوں نہیں بھلا؟ کیوں نہیں بھلا؟ اس واسطے کہ سائیاں سبق بڑا اچھی طرح یاد کروا دیتا سی۔ حضرات محترم نماز پڑھو، عددال کتنے بھلے وابستہ نسلہ سمجھ جاندیاں، اولاداں سمجھ جاندیاں، تے بزرگان دی بخشش ہو جاندی ہے۔ اللہ نے تواڈی نماز دے اندر تواڈی اولاداں دا بھی حصہ رکھا ہے تے تواڈے بزرگان دا بھی حصہ رکھا ہے، تواڈے والدین دا حصہ رکھا ہے، بلکہ ایک بندے دی نماز دے اندر اللہ نے جمیع امت دا حصہ رکھا ہے۔ تفصیلات پھر کسی موقع تے عرض کروں گا، ایک گل یاد کر لو، جس وقت بندہ لفظ اللہ نال اللہ پاک نے یاد کرتا ہے، ساڑھے بزرگ ارشاد فرماندے نے کہ اللہ کریم دے بہت سارے اسماء حسنن، یا کریم، یا رحیم، یا حیو، یا قیوم، جس اللہ کریم دے اسم صفاتی نال بندہ یاد کرے نا رب نو، اس اسم دا دروازہ کھل جاتا اور اس اسم دے دروازے چوں بندے نو خیرات مل جاتا۔ مثلا ایک بندہ یا کریم دا وظیفہ کرتا ہے تو ادھے تے کرم دا دروازہ کھل جاتا ہے، یا رحیم دا جڑا وظیفہ کرتا ہے ادھے تے رحم دا دروازہ کھل جاتا ہے۔
لیکن جس وقت بندہ لفظ اللہ اسم الجلالہ نال اللہ کریم دے ذاتی نال جس وقت بندہ یاد کر دے اپنے رب نو تے اے لفظ اللہ جڑا ہے نا اے متضمن بجمی کمالات ہے، ادھے اندر سارے اللہ پاک دے کمالات پائے جاندے ہیں۔ گویا جس وقت لفظ اللہ نال یاد کرو گے تو اللہ کریم اپنے اسماء صفاتی دے سارے دروازے کھول دے، سارے دروازے تو بندے نو خیرات مل دی۔ نماز شروع کتھوں کر دے ہو بھئی، نماز شروع کتھوں کر دے ہو؟ اللہ اکبر، سب تو پہلے زبان دیکھی آیا اللہ۔ گویا جس وقت تو نماز شروع کی تھی رب نے سارے بوئے رحمتاں دے کھول کے تیرا استقبال کیا۔ سبحان اللہ، ذرا ٹھہر کیا نہیں جڑے وچ لوگ سوتے نہ انہاں دی نیند خراب کر دیتی ہے، ذرا ٹھہر کے آکھو سبحان اللہ۔ کمال ہے، میں آنا ٹھہر کے آکھو، تسی اور زور لاندے ہو۔ اچھا، نماز مکاندے کس جملے سے ہو، کس لفظ سے نماز مکاندے ہو؟ السلام علیکم ورحمت اللہ، آخری لفظ کیڑا زبان تے آیا؟ اللہ کی آیا؟ اللہ۔ تو جس وقت اللہ تیری زبان تے آیا نا لفظ اللہ، اللہ نے اس وقت بھی سارے دروازے کرم دے کھول کے تینوں خیرات عطا فرمائے۔ اے ایسا محلے سنیو، اے ایسا محلے سجنو جس وچ اللہ پاک دی حریم قدس وچ داخل ہوگو تے سارے دروازے کرم دے کھول کے تہاڈا استقبال کرتا ہے۔ تے جدوں تو اودے نال ملاقات کر کے تے نکلن لگنا ہے نا، باہر نکلن لگنا ہے، مقام عروج تو مقام نزول تے آنا ہے، تے جدوں تیرا ارادہ بندا ہے نا ہن میں نماز مکمل کر رہا تے باہر نکلاں، تے پھر تو کہنے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جس وقت اللہ پاک دا نام آندا ہے تے اس وقت بھی اللہ پاک کرم دے سارے دروازے کھول کے تے تیرے تے رحمت دی برسات کر، سارے دروازے تو رب خیرات عطا فرماندا ہے۔ تاں اے لوگ جڑے مقدس لوگ نے نا اے نماز نال پیار کر دے تے تاں سانو کہندے نے کہ نماز پڑھو۔ ایک گل ہور بھی سنو، امام غزالی نے کیمیائے سعادت دے اندر ایک گل لکھی، آپ فرماندے نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت جا رہا سی، ایک دہقان ایک کسان اپنے کھیت وچ کم کر رہا سی، سلیمان علیہ السلام دا تخت فضاواں دے وچ سفر کر رہا سی۔ جس وقت تخت ویکھیا کہندا واہ سبحان اللہ، میرے اللہ آل داؤد تے تو کتنا بڑا کرم کیتا ہے۔ حضرت سلیمان دے والد صاحب دا نام کی سی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت سلیمان نے گل سن لئی، آپ نے فرمایا تخت اتار دیتا جا، تخت اتار دیتا گیا۔ آپ نے فرمایا فلاں حلیے دا بندہ اس کو بلا کے لے آؤ۔ جس وقت اس نے بلایا گیا وہ کمبن لگ پیا کہ دربار سلیمانی چو طلبی ہو گئی، پتہ نہیں کیڑی سزا دیتی جائے گی، میں پتہ نہیں کی گستاخی کر بیٹھا۔ بلایا گیا، فرمایا او دوستا کی کہہ رہا سے، بیلیا کی پہ کہندا سے؟ اس آکھیا حضور میں کوئی گستاخی تے نہیں کیتی، میں تے کیا سی واہ سبحان اللہ، میرے اللہ تو آل داؤد تے کتنے کرم کیتے ہیں۔ فرمایا اے ہی گل دسن واسطے میں تخت اتارے۔ سارے نو میری گل سمجھ آ رہی؟ سارے نو سمجھ آ رہی؟ یہ گل سارے نو سمجھ آ رہی، سارے نو پلے بڑھنی چاہیے۔ فرمایا ٹھیک ہے، سلطنت اللہ نے بڑی وڈی عطا فرمائی، تخت اللہ نے بڑا وڈا عطا فرمایا، اے دولت اللہ پاک دی نعمت ہے، میں اس تے اللہ دا شکر ادا کرنا، لیکن تینوں گل دساں جس وقت تو کہہ رہا سا نا سبحان اللہ، اس وقت میری پوری سلطنت تے میرے تخت تو وڈا کرم تیرے تے سے۔ جس وقت تیری زبان تے سی نا سبحان اللہ، اس وقت سلطنت سلیمان تو وڈا کرم تیرے تے سے۔ کی مطلب؟ تے نماز کتوں شروع کرنے ہیں؟ پہلے اللہ اکبر آکھیا تے رب دے کرم دے سارے دروازے کھل گئے، تے پھر اس تو بعد کی کہنے ہیں؟ سبحانک اللہم۔ یہ مطلب ہے کہ اگر روحانی طور تے امیر ہونا چاہتے ہو نماز پڑھیا کرو،
روحانی طور تے امیر ہونا چاہتے ہو نماز پڑھیا کرو۔ امام حسین کی پوری شخصیت نو دو نقطیاں میں بڑی آسانی نال سمجھا جا سکتا ہے۔ آغاز مصطفیٰ دی اذان، اختتام حسین پاک دے سجدے تے۔ لمیاں تاریخ دیاں کہانیاں سنان واسطے نانیاں تے دادیاں دی طرح بچے کولے بٹھا کے تاریخ دیاں کہانیاں سنانیاں ہور نے، تے حسین نو دیکھنا ہوگا تو قرآن دے آئینے وچ، حدیث دے آئینے وچ، امام عالی مقام نو دیکھنا ہوگا قرآن دے آئینے وچ۔ یہ تو میں دو تین چیزاں تہاڈی خدمت دے اندر صرف عرض کیتیاں، وگرنہ قرآن مقدس دی جیڑی آیت دی تفسیر کسی اور جگہ تے سمجھ نہ آوے نا، امام عالی مقام وہ بھی سمجھا دیتا ہے۔ تو دوستو اج دی اس کانفرنس دا سبق یہ ہے کہ نماز پڑھیا کرو، تے نماز بھی جس وقت دعا منگو گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اپنا بھی بھلا ہو جائے گا تے اپنی اولاد دا بھی۔ ساری دیہڑی بندہ اے منجی لان والے منجی کیوں لاندے نا؟ او یار او بھائی کیوں پہ سڑنے دھوپ وچ کیوں پہ سڑنا؟ وہ کہ یار بچیاں دی روزی دا بندوبست، بچیاں واسطے مزدوری کر رہے ہیں، ٹوکری پہچاننے کدے واسطے؟ کہ بچیاں واسطے، بچیاں واسطے کر رہے ہیں۔ او میرے بھائیو جتھے اے ضرورتاں نے نا بچیاں دیاں، اتھے تیرے بچے دا نیک ہونا، صاحب کردار ہونا، اے بھی ضرورت ہے۔ اور اے حصہ رب نے نماز وچ رکھے ہے، نماز پڑھیا کرو۔ اللہ پاک تم سارے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سانو جلسے با مقصد جلسے کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور جلسے وچ کچھ لے کے جان دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ جو تلاوت کلام مقدس کی گئی، جو نعت خوانی ہوئی، جو مواعظ پیش کیے گئے، میرے مالک یہ ساری چیزیں تیری پاک بارگاہ میں تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ان تمام چیزوں کو قبولیت عطا فرمانے کے بعد ان کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو آپ کے شایان شان عطا فرما۔ آپ کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام صالحین، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، حضور کی صاحبزادیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین کریمین سیدین طیبین طاہرین، تمام سلاسل تصوف، سلسلہ عالیہ، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سربندیہ کے تمام مشائخ کو یا اللہ درجہ بدرجہ اس کا ثواب عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مسلمہ، امت مرحومہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ بالخصوص حضرت امام حسین کے پورے خانوادے، تمام آبان و انصار، تمام شہداء کربلا، ان سب کی روحوں کو یا اللہ اس کا ثواب عطا فرما، اور ان کی نگاہ کرم ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی اسامہ، ان کی والدہ ماجدہ کو اس کا ثواب عطا فرما، اور جتنے دوست یہاں موجود ہیں، ان کے جتنے اعزاء، اقارب، لواحقین ایمان کے ساتھ اس جان فانی سے چلے گئے ہیں، مالک سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما، نیکوکاروں کے درجات میں اضافہ فرما، گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں شر نفس، شر شیطان سے محفوظ فرما، ہمیشہ اپنی جناب میں چھکے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ان جلسوں کا نور عطا فرما، ان کا فیضان نصیب فرما، اور ہماری زندگی میں ان کے ساتھ تبدیلی پیدا فرما دے۔ اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضیٰ طہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک وامتنا علی السنة والجماعت والشوق الی لقائک یا ذا الجلال والاکرام۔
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا